جب پاکستان نے F-16 طیاروں کو جوہری میزائل کا متبادل تصور کیا۔ پاکستان کے ریٹائرڈ ایئر چیف مارشل محمد انور شمیم نے دسمبر سن 1985 میں انکشاف کیا تھا کہ سن 1984 میں پاکستان کے فوجی منصوبہ ساز انڈیا میں کے مقام پر قائم بابا اٹامک ریسرچ سینٹر پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے، کیونکہ اس وقت کے پاکستان فوجی حکمران کو ڈر تھا کہ انڈیا پاکستان کی کوہٹا نیوکلیئر لیبارٹری پر حملہ کرے گا۔ چند لوگ ہی تھے جنہیں اس تصوراتی عسکری منظرنامے کے تمام پہلوؤں کا حقیقی ادراک اور احساس تھا۔ 16 دسمبر 1985 کی صبح انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈی اسلام آباد ISSI میں ریٹائرڈ ایئر چیف مارشل نے اپنی تقریر میں اشارہ دیا کہ نئے حاصل کردہ F-16 طیارے بھی جوہری بم کے علاوہ پاکستان کا نیوکلیئر آپشن ہیں۔ پاکستان ابھی جوہری حیثیت کے حصول سے کئی سال دور تھا اور انڈیا کے ہاتھوں فوجی شکست کی یادیں پاکستان کے دفاعی منصوبہ سازوں کے ذہن میں بھی تازہ تھیں۔ جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت نے ایئر چیف مارشل انور شمیم کو سن 1978 میں اعلیٰ ترین منصب پر فائز کر دیا، جس پر وہ 1985 تک فائز رہے۔ ایئر چیف مارشل انور شمیم نے نہ صرف پاکستان ایئر فورس میں F-16 طیاروں کی شمولیت کے تمام عمل کی نگرانی کی، بلکہ انہوں نے سن 1983 میں ان طیاروں کی باضابطہ پاک فضائیہ میں شمولیت کی صدارت بھی کی۔ اپنی ریٹائرمنٹ تک وہ فوجی اور سلامتی سے متعلق امور پر جنرل ضیاء الحق کے قریبی مشیر تھے، لہٰذا ریٹائرمنٹ کے فوری بعد دسمبر 1985 میں انہوں نے انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں یہ تقریر کی۔ اس تقریب کے شرکاء میں ایک امریکی پروفیسر ڈاکٹر رابرٹ ورسنگ بھی موجود تھے، جنہوں نے بعدازاں پاکستانز سیکیورٹی انڈر ضیاء دور میں پاکستان کی سلامتی کے عنوان سے کتاب بھی لکھی۔ ڈاکٹر ورسنگ نے بعد میں اس تمام منظرنامے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا جب ایئر چیف مارشل انور شمیم نے تقریب میں یہ انکشاف کیا تھا۔ 16 دسمبر 1985 میں انسٹی ٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد میں یہ تقریب دفاع پاکستان میں F-16 کردار کے عنوان سے منعقد ہوئی تھی۔ ایئر چیف مارشل انور شمیم یہ تقریر ان دنوں اسلام آباد کے صفحہ اول کے انگریزی روزنامہ دی مسلم میں شائع ہوئی، مگر ایئر مارشل انور شمیم نے اپنی تقریر میں یہ بات نہیں بتائی تھی کہ کوہٹا پر انڈین حملے کی صورت میں اٹامک سینٹر پر جوابی حملے میں انڈین حکومت کو اس وقت کی فوجی حکومت نے آگاہ کر دیا۔ رابرٹ ورسنگ نے اس الفاظ میں ایئر مارشل شمیم کی تقریر کو بیان کیا تھا کہ F-16 طیارے کے حصول کی وجہ بننے والے خطرے کا اندازہ لگانے کے عمل کو واضح کرتے ہوئے شمیم نے صرف انڈین فضائیہ قوت پر توجہ مرکوز کی۔ پاکستان کو اس قسم کا رد عمل دینے کے قابل بنایا۔ پاکستان کی فضائیہ میں انڈیا بابا اٹامک ریسرچ سینٹر کو نشانہ بنا سکتی تھی، جس کے نتیجے میں انڈیا کو بہت بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہیں انڈیا نے یہ معلوم تھا۔ انہوں نے کہا کہ F-16 جوہری بم کے علاوہ پاکستان کا جوہری آپشن ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت جوہری ہتھیار نہیں تھے، لیکن اس کی جوہری اسٹیبلشمنٹ جوہری پروگرام پر کام کر رہی تھی۔ ایئر مارشل انور شمیم کو یہ بتانے میں 25 سال لگے کہ سن 1984 اور سن 1985 میں
پاکستان ایئر فورس کی جانب سے F-16 طیاروں کے حصول کے وقت کیا ہوا تھا؟ 28 مئی 2010 کو اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں انہوں نے ایک اور تقریر کی۔ پاکستان نے 80 کی دہائی کی ابتدا میں انڈیا کو خبردار کیا تھا کہ اگر کوہٹا کے جوہری اثاثوں پر انڈیا نے حملہ کیا تو جواب میں پاکستان میں انڈیا بھابھا اٹامک ریسرچ سینٹر پر جوابی حملہ کر دے گا۔ ایئر مارشل شمیم کے مطابق انہیں اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق نے سن 1979 میں کوہٹا میں جوہری اثاثوں کے بارے میں بات چیت کے لیے بلایا۔ اپنی کتاب کٹنگ ایج PAF میں انور شمیم نے انکشاف کیا کہ جنرل ضیاء کے پاس مصدقہ اطلاع تھی کہ انڈیا کوہٹا پر حملہ اور اسے تباہ کرنے کا منصوبہ تیار کر رہا تھا۔ کتاب میں انہوں نے لکھا کہ انہوں نے جنرل ضیاء سے کہا کہ کوہٹا کا دفاع ناممکن ہے کیونکہ یہ انڈین سرحد سے 3 منٹ کی پرواز کے فاصلے پر ہے۔ ہمارے پاس جواب دینے کے لیے 8 منٹ کا وقت ہے اور جب تک PAF کے طیارے متعلقہ مقام تک پہنچیں گے اس وقت تک دشمن اپنے کام مکمل کر چکا ہوگا اور بحفاظت اپنی سرحد کے اندر واپس جا چکا ہوگا۔ جنرل ضیاء الحق نے پوچھا کہ ملکی دفاع کے سب سے اہم ہتھیار کا دفاع کیسے کیا جا سکتا ہے اور جواب یہ تھا کہ جدید ترین طیارے اور جدید ہتھیار حاصل کیے جائیں اور اگر انڈیا اپنے رویے پر کارآمد رہا تو پاکستان ایئر فورس انڈین جوہری ٹھکانوں کو اڑا دے گی۔ اب انہیں اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچے گا جتنا وہ ہمیں پہنچائیں گے۔ میں نے صدر سے کہا کہ کئی صلاحیتوں کے حامل لڑاکا طیارے F-16 کو جدید ہتھیاروں سمیت حاصل کیا جائے جو PAF کی ضروریات کے لیے بہترین اور موزوں ترین ہے۔ سن 1981 میں امریکی انتظامیہ نے F-5s کی پیشکش کی اور بعد میں F-5Js سے مدد دینے کا کہا لیکن پاکستان نے F-16 کے سوا کوئی طیارہ لینے سے انکار کر دیا۔ آخرکار امریکہ نے اسے تسلیم کر لیا۔ جنوری سن 1983 میں پاکستان کو F-16 طیاروں کا پہلا دستہ موصول ہوا جس پر انہوں نے صدر کو اپنی ذمہ داری سے متعلق خط لکھا۔ پاکستان کی دفاعی پالیسی میں F-16 نے اصل میں کیا کردار ادا کیا؟ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے F-16 کے حصول کے بعد دونوں ممالک نے ایسے کسی تنازع میں مدبیڑ نہیں کی جس میں دونوں جانب سے بڑے پیمانے پر فضائیہ کو استعمال کیا گیا ہو۔ کارگل تنازع کے دوران انڈین ایئر فورس لائن آف کنٹرول کی انڈین طرف محدود ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے محدود حد تک استعمال کی گئی۔